اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے۔ اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع اور 121 کلمے ہیں، جن کے 25,500 حروف ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہر شک و شبہے سے پاک ہے۔ اس سے وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو متقین ہیں، یعنی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، قرآن اور اس سے پہلے کے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کافر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور سرے سے احکام خداوندی کے منکر ہیں، لیکن منافق وہ ہیں جو بظاہر مسلمانوں سے ملتے ہیں اور در پردہ کافروں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے لیے کیا کیا نعمتیں بہم پہنچائیں، اور یہ قرآن بھی عنایت فرمایا جس کی ایک سورج جیسی عبارت کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو بے شک اللہ پر ایمان لا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی انسان کی بصیرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں خلافت الہیہ کے لیے پیدا کیا گیا اور علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا، اور اس طرح وہ مسجود ملائک بن گئے۔ لیکن ابلیس نے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کیا اور وہ انسان کا دشمن بن گیا۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا، لیکن ان دونوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ چنانچہ انسان کے منصب خلافت کو نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ اس کو اسی دشمن سے پھر آگاہ کیا گیا کہ وہ اس کی پیروی کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ پھر بنی اسرائیل یعنی یہود سے خطاب ہے کہ یہ قرآن وہی دعوت دیتا ہے جو تورات میں تھی۔ اس چیز کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کا انکار مت کرو اور اول کافر مت بنو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو کہ صبر اور نماز دونوں سے اصلاح نفس کی جا سکتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ٹھکرایا تھا، جس کی پاداش میں وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ مسلمان اس قوم کی ذلت اور رسوائی سے سبق حاصل کریں اور نصرانیت کی گمراہیوں سے بھی آگاہ رہیں۔ بنی اسرائیل کو تورات عطا کی گئی اور فرعون مصر کے مظالم سے نجات دی گئی، لیکن ان لوگوں نے شکر کرنے کے بجائے شرک اختیار کیا اور گوشالہ کی پرستش شروع کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ کو ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھلاؤ۔ اس پر اللہ نے انہیں سزا دی۔ بنی اسرائیل پر ایک اور انعام جو ہوا تھا اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے صحرائے سینا کی بے آب و گیاہ اور دھوپ سے تپتی ہوئی زمین پر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا تھا اور من و سلوہ بھی غذا کے لیے نازل کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس انعام کی بھی ناشکری کی اور فتح و نصرت کے موقع پر بھی عبودیت اور نیاز کے بجائے غرور اور غفلت کو اختیار کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے بھی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مارنے سے جاری ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر بھی نہیں کی، اور وہ نہ صرف کام و دہن کی لذتوں میں مبتلا ہوئے بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، جس کی پاداش میں وہ لوگ ذلت و مسکنت میں مبتلا ہوئے۔ یہود و نصارہ کی گروہ بندیاں دنیا اور آخرت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اللہ پر ایمان اور یوم آخر کا یقین اور عمل صالح ہی مفید ہیں۔ بنی اسرائیل نے کوہ طور کے دامن میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ تورات پر قائم رہیں گے اور احکام الہی بجا لائیں گے، لیکن وہ اپنے اس عہد سے پھر گئے اور قتل نفس میں بے باک ہو گئے، جو شریعت الہی کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ایک قتل ناحق کیا اور قاتل کی شناخت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ اس چیز کو لوگ ٹالنا چاہتے تھے اور بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے تھے۔ پھر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ایسے گمراہ بنی اسرائیل سے توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات میں تحریف کی ہے۔ ان میں کچھ منافق بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بے بنیاد آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، اور ان کے پیشواؤں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ سب یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن ہم یہود ہیں، اس لیے جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ اس طرح تقسیم نہیں ہوتی، یہ محض خوش فہمی ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہی یہودیوں اور مسلمانوں سبھی کے لیے ضروری ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس عہد کا پھر ذکر ہے جس میں انہوں نے اللہ کی اطاعت اور عبادت کا وعدہ کیا تھا، والدین، اقربا، یتامہ اور مساکین سے حسن سلوک کا وعدہ بھی کیا تھا،
شیریں کلامی اور راست گوئی، نماز اور زکوٰۃ کا قیام، ناحق قتل سے احتراز، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا بھی اسی عہد میں اہم شقیں تھیں، لیکن وہ ان سب باتوں سے منحرف ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر تشریف لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور سبھی تورات کی تعلیم دیتے رہے، لیکن بنی اسرائیل نے کبر و نخوت سے کام لے کر ان میں سے کسی کی تکذیب کی اور کسی کو قتل کیا۔ اب قرآن نازل ہوا تو اس کا بھی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن بھی وہی تعلیم دیتا ہے جو تورات کی ہے اور تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور یہ لوگ تو قرآن سے پہلے تورات کی اس پیشن گوئی کی بنا پر دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو مبعوث فرما دے جس کی وجہ سے وہ لوگ کفار پر فتح یاب ہو سکیں۔ بنی اسرائیل کی یہ روش انکار کی اب لعنت کی سزاوار ہے اگر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ تو اب نہ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ جبریل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، تو جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور قرآن کا انکار کرنے والے سرکش و باغی ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول تورات کی تصدیق کرتا ہوا آتا تو ان لوگوں کا ایک گروہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر شیطان کی بتائی ہوئی چیزوں کی پیروی کرتا اور اسے سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیتا۔ یہ لوگ جادوگری کی تعلیم کو بھی عام کرتے اور کہتے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو بابل میں اتارے گئے اور وہ جادوگری کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ اس طرح اس عمل کا چلن شروع ہو گیا جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے اور پھر نفسانی خواہش کے لیے اسباب بن جائے۔ بنی اسرائیل کا یہ انتہائی خراب اخلاقی زوال تھا۔ اب یہودیوں کی دوسری بد اخلاقی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذو معنی الفاظ کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، مثلا راعنا کہتے ہیں کہ جس کے معنی یہ بھی تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور یہ بھی مطلب تھا کہ نعوذ باللہ تم چرواہے اور جاہل ہو۔ بعض مسلمانوں نے بھی اس قسم کے الفاظ لا علمی میں استعمال کیے تو انہیں منع کیا گیا اور فرمایا کہ کیا تم بھی ان لوگوں کی طرح کل کو وہی مطالبے اپنے رسول سے کرو گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے؟ پھر یہودی اور نصرانی لوگوں کا یہ گمان بھی غلط ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کی اطاعت اور عمل صالح ہی جنت کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ اب یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں۔ مشرکین عرب بھی اسی طرح کہتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ نجات اس دین کے مطابق زندگی ڈھالنے پر ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور جس کا مستند دستور العمل اب قرآن ہے۔ اہل کتاب کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ انسان کی طرح مادی جسم رکھتا ہے جس سے نسل اور نسب وابستہ ہے، یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہود و نصارہ تو اس وقت خوش ہوں گے جب اے رسول آپ ان کی پیروی کریں، حالانکہ صرف اللہ کی پیروی چاہیے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ بنی اسرائیل کو پھر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد منصب امامت ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل کو ملا تھا۔ وہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ اولاد کی فرما برداری کا پھل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں مذکور ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کی دعا جس رسول اور جس امت مسلمہ کے لیے تھی اور جس کتاب یعنی قرآن کی تعلیم کے لیے تھی، ان سب پر ایمان لانے کے لیے بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا، اور اسی دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو وصیت فرمائی تھی۔ نصرانیت یا یہودیت کا اختیار کرنا ہدایت نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مومنین ہی کر رہے ہیں، اور انہی کی طرح ایمان لانا اصل ہدایت ہے۔ پھر قبلے کا ذکر آتا ہے کہ قریب 17 ماہ تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو اہل کتاب نے اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تنگ نظری اور سمت و مقام کی پابندی رکھنے والوں کا ہے، ورنہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ کسی سمت سے مخصوص نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ امت مسلمہ کا قبلہ ہوگا، اور یہی امت وسط ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی بنا پر دنیا کی امامت کر سکتی ہے۔
کعبے کا قبلہ بنایا جانا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور قرآن جیسی کتاب کا نازل ہونا ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ عمل صالح اور اللہ کا خوف ہی راہ ہدایت ہے، اور صبر و نماز میں ثابت قدمی ہی سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے مردہ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو مختلف طریقوں سے جانی مالی نقصانات سے آزماتا ہے، لیکن ایسی وفاداری پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ حج کرنا بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ حق کو چھپانے والوں پر اور قرآن تعلیم سے روگردانی کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، اور لغزش ہونے پر اگر استغفار کیا جائے اور عمل صالح اختیار کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمانے والا ہے۔ پھر کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت ہے، جس سے انسان ضرور توحید کا قائل ہو سکتا ہے۔ ناسمجھ اور احمق ہیں وہ لوگ جو کائنات کی چیزوں اور انعامات الہیہ کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کے برعکس مومنین کس قدر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، قیامت میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کتنی زبردست قوت والا ہے، اور وہاں مشرکین حسرتوں اور پریشانیوں سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب حرام چیزوں کا ذکر ہے کہ مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں حرام ہیں۔ حلال اور جائز طریقے پر حاصل کی ہوئی چیز کھائی جائے۔ رشوت کھانے والے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں۔ یہ لوگ احکام الہی سے سرتابی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ نیکیاں صرف وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں قرار دیا ہے، مثلا اللہ، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں اور یوم آخر پر ایمان لانا، اللہ کے لیے مستحق لوگوں پر مال خرچ کرنا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ وفا کرنا، احکام الہی پر عمل کرنے میں جو سختیاں درپیش ہوں ان پر صبر کرنا۔ پھر کچھ تعزیری قوانین کا ذکر ہے اور حکم ہے کہ قرآن کے مطابق اپنے مال کی وصیت کرو۔ پھر قرآن کے مہینے یعنی رمضان کی فضیلت اور روزے کی فرضیت کا اعلان ہے جو تقویٰ کے حصول کے لیے ہے، اور یہ کہ مریض جب صحت پا جائے اور مسافر جب اپنا سفر ختم کر لے تب روزے رکھ سکتا ہے۔ بوڑھے کے لیے روزے کا فدیہ ہے۔ اعتکاف کی ترغیب بھی ہے۔ وہ بے ایمانی جس سے کسی کی ملکیت سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے سختی سے ممنوع ہے، اور رشوت بھی ممنوع ہے۔ پھر ہلال کا ذکر ہے کہ وہ اوقات کار اور حج کے وقت کے بتانے کا ذریعہ ہے۔ آداب معاشرت بھی بتائے ہیں اور جہاد کی ترغیب بھی ہے۔ مسجد حرام کے قریب جنگ ممنوع ہے الا یہ کہ دشمن خود ہی لڑے۔ حج اور عمرے کے احکام اور چند مسائل بھی آتے ہیں۔ حج کے زمانے میں تجارت جائز ہے، لیکن تجارت کی خاطر حج نہیں کرنا چاہیے۔ عرفات کے قیام، ذکر الہی کی ترغیب، حج کے زمانے میں لڑائی جھگڑے وغیرہ کی ممانعت اور اسلام کی مکمل پیروی کی ہدایت ہے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کہیں بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور قتل و غارت اور فتنہ و فساد نہ کرنا۔ تمہاری آزمائش بھی ہوگی اور صبر و استقامت پر قائم رہو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، برکتیں نازل ہوں گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اب بتایا گیا ہے کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ نہ کی جائے اور کافروں کی طرح اللہ کی راہ سے اور حرم کی راہ سے کسی کو نہ روکا جائے، اور حرم کے باشندوں کو بے گھر نہ کیا جائے۔ ارتداد کی مذمت، ایمان، ہجرت اور جہاد کی فضیلت، شراب اور جوئے کی خرابی، اللہ کے لیے اتفاق اور یتیموں کی خبرگیری کے احکام ہیں۔ مومن، مومنہ، مشرک، مشرکہ اور ایسی لونڈی کے فرق کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ پھر عورتوں کے متعلق مسائل ہیں، مخصوص دنوں میں ان سے گریز۔ پھر ان کی طہارت کا ذکر ہے، طلاق شدہ کی عدت کا ذکر ہے اور فضول قسم کھانے کی مذمت ہے۔ طلاق و خلا کا ذکر بھی ہے، اور یہ کہ محض تکلیف پہنچانے کے لیے ایسی عورتوں کو روکے رکھنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا اور نہ انہیں خوش اسلوبی سے رخصت کرنا، یہ سب ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آئندہ آیات میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی برائی بتائی گئی ہے، اور یہ کہ بچوں کے دودھ پلانے کے لیے انتظام کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ مدت رضاعت بھی بتائی گئی ہے، اور یہ کہ عورتیں طلاق و بیوقی کی عدت پوری کر کے نکاح ثانی کر سکتی ہیں، جسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ یہ بتایا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دیتا ہے تو نصف مہر دے سکتا ہے، لیکن پورا مہر دے دے تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ پھر صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز پر خصوصیت سے زور دیا گیا ہے، اور یہ کہ خوف و خطر کے موقع پر
چلتے ہوئے یا سواری پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے اور اس کی سختیوں کو ہمت و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم کو ایک ایسا سردار دیجیے کہ جس کی رہبری میں ہم جہاد کر سکیں۔ طالوت کو منتخب کیا گیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ دنیاوی حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ جواب دیا گیا کہ علم اور شجاعت کے لحاظ سے وہی سرداری کے لائق ہیں، اور ان کا انتخاب کتنا صحیح ہے کہ ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ صندوق جس میں تورات اور موسیٰ اور ہارون کی چیزیں ہیں فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ حضرت طالوت جب فوج لے کر آگے بڑھے تو اپنے فوجیوں سے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، اس لیے تم فلاں نہر کا پانی مت پینا سوائے 1-2 گھونٹ کے۔ لیکن سوائے چند لوگوں کے سبھی نے اس کا پانی پی ڈالا۔ جب وہ آگے بڑھے تو جنگ کی ہمت نہ رہی، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد سے چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر و ثبات ہو۔ چنانچہ ان کی ایسی جماعت غالب آ گئی۔ مسلمان بھی اسی طرح جہاد میں غالب آ سکتے ہیں۔ اب بتایا ہے کہ ہر زمانے میں مختلف رسولوں نے وہی ایک اسلام پیش کیا ہے، لیکن ان کی تعلیم کو بھلا دینے والوں نے اختلافات پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو آخرت کی سرخروئی کی بشارت ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک کی مختلف صفتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بغیر اس کے اذن کے اس کے آگے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ وہی علم بھی دیتا ہے۔ آسمان اور زمین سب اس کی قدرت کے اندر ہیں اور وہ ان کا نگہبان ہے اور وہ بہت عظمت والا ہے۔ ایسے اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو بہت روشن ہے، انسانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ اس کے ماننے والے اس کی حمایت حاصل کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے والے تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس منکر خدا کو لاجواب کر دیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ پھر 2 واقعات آتے ہیں کہ ایک بزرگ کا گزر ایک ویران بستی پر ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ اس مردہ بستی کو کس طرح زندگی عطا کرے گا۔ اللہ نے ان پر 100 برس تک کے لیے موت تاریک کی۔ جب وہ زندہ ہوئے تو سمجھے کہ وہ اس حال میں 1 دن یا اس سے کم وقت کے لیے رہے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے کھانے پینے کا سامان دکھلایا کہ وہ اب تک سڑا نہیں، اور ان کی سواری کا گدھا بھی زندہ ہو گیا۔ تب وہ اللہ کی قدرت پر پورا ایمان لائے۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وہ بھی اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے تھے۔ حکم ملا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حکم ہوا کہ اچھا اب ان کو بلاؤ، تو وہ سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر آ گئے۔ سبق یہ دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو حقائق دکھلائے جاتے ہیں، اس لیے وہ قیاس سے نہیں کہتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقائق بیان کرتے ہیں۔ اب صدقات کی ترغیب ہے کہ وہ ریا کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ دیے جائیں، اور جس کو صدقہ دیا جائے اس پر احسان دھرنا یا دکھ پہنچانا ایسے صدقات کو ضائع کرتا ہے۔ صدقات و خیرات میں بری چیزیں نہیں دی جائیں، اچھی چیزیں دی جائیں، اور صدقات دینے سے دولت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ شیطان بہکاتا ہے کہ صدقات مت دیا کرو کہ افلاس آ جائے گا۔ پھر بتایا ہے کہ صدقات کو پوشیدہ طور پر دینا زیادہ اچھا ہے، اور جو لوگ معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا فاقوں کی وجہ سے بھی کسی سے نہیں کہتے، وہ ان صدقات کے مستحق ہیں۔ صدقات کی ترغیب کے ساتھ ہی سود کی ممانعت کا حکم ہے کہ اس سے باہمی مساوات اور محبت پر ضرب پڑتی ہے اور حاجت مندوں کا خون چوس لیا جاتا ہے۔ سود کی لین دین کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ قرض واپس لینے میں بھی سہولت اور وقت کی مہلت دی جائے اور اسرت والوں کا قرض معاف کر دیا جائے تو اللہ کی بڑی خوشنودی ہے۔ لین دین کو تحریر میں لانا چاہیے، البتہ جو لین دین دست بدست اور نقد ہو رہا ہے اس میں تحریر کی ضرورت نہیں۔ تحریر ہو تو 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی ضروری ہے۔ سفر میں اگر لین دین کے لیے تحریر نہ ہو سکے تو حرج نہیں۔ امانت بھی مطالبے کے وقت بغیر لیت العال کے واپس کر دی جائے اور کوئی شہادت پوشیدہ نہ رکھی جائے۔ آسمان اور زمین سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی چیز اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتی، لہذا ہر عمل کی جواب دہی ہوگی۔ دل کے ارادے بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے انسان کو اپنی روش صحیح کرنی ہوگی۔
اللہ کے رسول اور مومن بندے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر بھی، اور وہ اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کے طالب رہتے ہیں، کیونکہ وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو اس کی طاقت و برداشت سے زیادہ پابند نہیں کیا۔ مومنین ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بھول چوک معاف فرما دے، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے کہ تو ہی ہمارا آقا اور ہمیں نصرت عطا فرما کافروں پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ